لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ مہیا کی اور آگاہ کیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور لوگوں میں حج کے لیے اعلان کرو کہ لوگ آپ کے پاس دور راستوں سے پیدل چل کر اور کمزور اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں. سورہ حج آیت نمبر 26-27. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، جو عالمین کے لیے بابرکت اور رہنما ہے. اس میں واضح نشانیاں ہیں، مثلا مقام ابراہیم علیہ السلام، اور جو اس میں داخل ہوا اس نے امان پا لی. اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس گھر کا حج کرے، اور جو کوئی اس سے انکار کرتا ہے تو اس کا اپنا نقصان ہے. اللہ تو تمام اہل عالم سے بے نیاز ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 96-97. شرائط استطاعت. ہر اس بالغ عاقل مومن مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ فریضہ حج کی ادائیگی واجب ہے، جو مالی بدنی مکہ مکرمہ تک پہنچنے اور واپسی تک اہل و عیال کے نان و نفقہ کو پورا کرنے کی استطاعت رکھتا ہو. نابالغ بچے کا حج تو صحیح ہوگا، لیکن وہ حج حجت الاسلام کے لیے کافی نہ ہوگا. مالی وسائل خواہ ذاتی ہوں یا کسی نے حبہ کیے ہوں، خمس و زکوٰۃ سے پاک ہونا ضروری ہے، ورنہ حج باطل ہوگا. انتہائی قابل توجہ تقلید. ہر مکلف پر واجب ہے کہ وہ خود مجتہد بنے یا احتیاط پر عمل کرے، یا پھر کسی جامع شرائط مجتہد کی تقلید کرے. تقلید کے بغیر تمام اعمال باطل ہوں گے. خمس و زکوٰۃ. ہر عازم حج پر لازم اور واجب ہے کہ اول تو اپنے سارے مال کا خمس و زکوٰۃ ادا کرے، بصورت دیگر خاص طور پر وہ مال جو سفر حج اور حج کے جملہ مصارف پر خرچ کرنا چاہے اس کا خمس و زکوٰۃ ادا کرے. غصبی مال سے حج باطل ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. خالق کائنات نے ہر مستطیع بالغ عاقل مسلمان پر، مرد ہو یا عورت ہو، زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ الحرام کا فریضہ حج ادا کرنا
واجب قرار دیا ہے۔ یقیناً خوش نصیب ہیں وہ انسان جنہیں رب کائنات اپنی مخلوقات میں سے منتخب فرما کے اپنا مہمان بناتا ہے اور انہیں ضیوف الرحمن بننے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ یقیناً دل میں یہ آرزو اور یہ تڑپ تو ہر مومن رکھتا ہے کہ رب کائنات اسے اپنے سب سے پہلے گھر کعبہ کی زیارت کا شرف عطا کرے اور اس کی نگاہیں گنبد خضرا کی زیارت سے منور ہو سکیں اور اسے قلبی اور ذہنی سکون میسر آ سکے۔ فریضہ حج رب کائنات نے کیونکہ مستطیع افراد پر واجب قرار دیا ہے۔ مستطیع اسے کہتے ہیں کہ جو بالغ ہو، عاقل ہو، مومن ہو، صحت مند اور توانا ہو، یعنی بدنی طور پر بھی استطاعت موجود ہو کہ وہ سفر حج اختیار کرنا چاہے تو اس کی صعوبتوں کو برداشت کر سکتا ہو، مالی طور پر بھی اتنا مستطیع ہو کہ اس کے پاس اتنا پیسہ موجود ہو کہ جو مخمس ہو، حلال پیسہ ہو، جس سے خمس بھی ادا کر دیا گیا ہو، زکوٰۃ بھی ادا کر دی گئی ہو، اس میں فقراء اور مساکین کا حق موجود نہ ہو، غصبی پیسہ نہ ہو، کسی سے چھینا ہوا نہ ہو، رشوت کا پیسہ نہ ہو، چوری کا پیسہ نہ ہو، دغا بازی سے حاصل نہ کیا گیا ہو، اتنا زیادہ راہ موجود ہو کہ جتنا دورانیہ سفر اس کا ہے اس سفر کے تمام اپنے اخراجات کو بھی پورا کر سکے۔ بے شک فریضہ حج بالغ عاقل پر واجب ہے، لیکن ممیز بچہ اور چھوٹا بچہ بھی حج ادا کر سکتا ہے۔ جب انسان مستطیع ہو جاتا ہے تو اس پر حج کی ادائیگی اولین وقت میں ادا کرنا ضروری ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی مستطیع جان بوجھ کر ٹال مٹول کرتا ہے اور فریضہ حج ادا نہیں کرتا، اس سفر پر روانہ ہونے کی تیاری نہیں کرتا اور وہ حج کیے بغیر مر جاتا ہے تو رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مات یہودین او نصرانین، کہ یا وہ یہودی ہو کے مرے گا یا وہ عیسائی ہو کے مرے گا۔ لذا ضروری ہے کہ جس وقت بھی استطاعت حاصل ہو تو فوری طور پر فریضہ حج کی ادائیگی کے مقدمات جو ہے وہ فراہم کرنا شروع کر دینا چاہیے تاکہ انسان عازم سفر حج ہو سکے۔ فریضہ حج کے حوالے سے چند باتیں گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اپنے فریضہ حج کو اور عمرہ کے فریضہ کو صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر مکمل کیجئے۔ یقیناً وہ خوش نصیب انسان ہے کہ جسے رب کائنات اپنے گھر بلاتا ہے اور وہ اللہ کے حکم پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا گیا تھا، لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے عازم سفر ہوتا ہے۔ رب کائنات کی طرف سے اپنے اس مہمان کو جو سب سے پہلا انعام ملتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جس وقت وہ گھر سے باہر قدم رکھتا ہے کہ وہ عمرہ کا سفر شروع کرے یا حج کا سفر شروع کرے تو رب کائنات اسے مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں، لذا وہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ اس کو قبول فرماتا ہے۔ ہر مستطیع پر 3 قسم کے حج میں سے ایک فریضہ حج کی ادائیگی واجب ہو جاتی ہے، حج قران، حج افراد اور حج تمتع۔ پہلی 2 قسموں کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے جو مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں یا مکہ مکرمہ سے تقریباً 90 میل کے فاصلے کے درمیان رہتے ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا کے اکثر ممالک کے لوگوں کا فریضہ حج حج تمتع ہے۔ حج تمتع 2 قسم کے احکام اور اعمال کے مجموعہ کا نام ہے۔ سب سے پہلے عمرہ تمتع ہے۔ عمرہ تمتع کے لیے سب سے پہلے نیت کی جائے گی کہ میں عمرہ تمتع بجا لاتا ہوں یا بجا لاتی ہوں حج تمتع کے لیے واجب قربتاً الی اللہ۔ نیت کرنے کے بعد عمرہ تمتع کے لیے 5 کام بجا لانا واجب ہیں۔ سب سے پہلا کام اور سب سے پہلا عمل میقات سے احرام باندھنا ہے۔ یہاں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ رب کائنات نے
اپنے رسول گرامی اسلام کے ذریعے 5 مقام مقرر فرمائے ہیں کہ جہاں سے پوری دنیا سے آنے والا کوئی بھی عازم حج جو ہے رک کر وہاں سے پہلے احرام باندھے گا، جن میں مدینہ منورہ میں مسجد شجرہ جسے ذوالحلیفہ بھی کہتے ہیں، ابیار علی بھی کہتے ہیں، اور یہ وہ میقات ہے کہ جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے احرام باندھا تھا۔ دوسرا میقات جحفہ کا میقات ہے، جہاں سے عراق والے، مصر والے، شام والے لوگ احرام باندھا کرتے تھے۔ کرن المنازل، وادی عقیق، کوہ یلملم، تو یہ 5 مقامات شارع مقدس نے مقرر فرمائے ہیں، اور حکم ہے کہ احرام باندھے بغیر ان مقامات سے آگے آپ نہیں جا سکتے۔ اگر احرام باندھے بغیر آپ چلے گئے تو آپ پر واجب ہوگا کہ واپس لوٹیں اور میقات سے احرام باندھیں، اور اگر واپس نہیں لوٹیں گے تو گناہگار شمار ہوں گے۔ اب یہاں ایک خاص مسئلہ جو بتانا ضروری سمجھتا ہوں، بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لاہور سے، کوئٹہ سے، کراچی سے، ملتان سے، اپنے شہروں سے احرام باندھ لیتے ہیں، اور میقات پر وہ نہیں جاتے اور اسی احرام کو کافی سمجھ لیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، فقہ جعفریہ کے مطابق واجب ہے کہ جاؤ میقات پر، اور میقات پر جا کر احرام باندھو۔ اب حالات کچھ اس طرح ہو چکے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کونے سے بذریعہ ہوائی جہاز آنے والا حاجی جدہ کے ایئرپورٹ پر اترتا ہے، اور جدہ جو ہے یہ میقات کی حدود کے اندر ہے۔ اب یہاں ایک حاجی کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی ہے کہ یا تو وہاں سے واپس نکلے اور قریبی میقات جوفہ پر جائے، یا پھر دوسرا حل جو فقہا نے بتایا ہے، کیونکہ اضطراری کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور احرام جو ہے وہ میقات سے باندھنا ہے، میقات پر ابھی پہنچا نہیں ہے، تو لذا انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ اس لیے فقہا نے یہ ایک سہولت دی اور اجتہاد کر کے ہمیں حکم دیا کہ جب آپ لاہور سے اگر احرام باندھنا چاہیں، کراچی، ملتان، پشاور، کوئٹہ سے باندھنا چاہیں، تو وہیں نظر مان لیں کہ میرے اللہ مجھے خیر و عافیت سے جہاز تک پہنچا دے، میں احرام جہاں سے باندھتا ہوں۔ وہاں سے منت مان لیں میرے اللہ مجھے خیر و عافیت سے جدہ کے ایئرپورٹ پہ پہنچا دینا، میں وہاں پر عمرہ تمتع کا احرام باندھوں گا یا عمرہ مفردہ کا احرام باندھوں گا، جو بھی آپ فریضہ ادا کرنا چاہیں۔ تو کیونکہ منت ماننے کا تو انسان کو اختیار ہے، لیکن جو منت مانی ہے اس کی ادائیگی واجب ہو جاتی ہے۔ لہذا جب آپ یہاں سے نظر مان لیں گے، منت مان لیں گے کہ میرے اللہ مجھے یہاں سے خیر و عافیت کے ساتھ جدہ پہنچا دے، تو میں جدہ ایئرپورٹ سے عمرہ تمتع کا یا عمرہ مفردہ کا احرام باندھوں گا، تو یہ منت صحیح ہے۔ جب خیریت سے وہاں پہنچ جائیں تو اس منت کی ایفا اور اس نظر کی ایفا واجب ہو جاتی ہے۔ لہذا جب آپ یہ واجب پورا کرنا چاہیں گے اور احرام باندھیں گے تو فقہا نے کہا کہ تمہاری نظر بھی پوری ہو گئی، منت بھی پوری ہو گئی، اور اس فریضہ عمرہ تمتع یا عمرہ مفردہ کا احرام بھی ٹھیک ہو گیا۔ لذا یہ تو ایک شرعی حل ہے، لیکن پھر بھی حد المقدور کوشش کرنا چاہیے کہ ہم میقات پر پہنچیں اور میقات سے احرام باندھیں۔ جب خداوند متعال کے لطف و کرم سے ہم